الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تو مومن کے دل میں اللہ کی محبت، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مومن پورا کر لے. اب یہ کیسے اس کو پورا کرے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہم ناپاک اور اللہ رب العالمین پاک ذات ہے. ہم محدود ہیں اور رب العالمین لا محدود. وہ وہم و گمان سے بالا، زمان و مکان سے بھی بہت آگے. اللہ کی ذات تو ہر چیز سے بلند و بالا، اس کی کوئی مثال نہیں. اب محبوب ایسا اور محب جو محبت کرنے والا ایک محدود بندہ، تو یہاں مشکل بنتی ہے کہ یہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتا ہے. یعنی ظاہر میں کوئی کام ایسا کرتا کہ اسے کر کے سکون ملتا، کیونکہ انسان مشاہدہ چاہتا، انسان دیکھنا چاہتا. اسی لیے اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری ایک جبین نیاز. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان کر کہ دنیا کی ایک جگہ پر اپنی تجلیات ذاتیہ کو بار کر کے ڈال کے نازل کر کے اس جگہ کو اپنا گھر کے دیا، اس کو بیتی فرمایا کہ میرا گھر. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ جس کو کعبہ کہتے ہیں، اللہ نے اسے اپنا گھر قرار دیا. اب وہاں جب اپنی تجلیات نازل فرمائی تو مومن کے لیے اپنی محبت کے جذبے کو پورا کرنا آسان ہو. تو اب اگر نماز پڑھنے کا وقت ہو، مشرق میں ہے یا مغرب میں، جہاں بھی ایک سمت ایک ڈائریکشن کو مل گئی، محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا ایک رخ مل گیا کہ حج کا محور محبت، حج کا محور محبت ہے. دل اللہ کے حوالے کرنے جانا، ادھر رخ کر کے کھڑے ہو جانا کہ ہم اپنے محبوب کے سامنے کھڑے اور محبت کے جذبے کو پورا کریں. یہ رکوع و سجود محبت کا اظہار ہی تو ہے. مجھے کیا پتا تھا رکوع کا، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، مجھے کیا پتا تھا رکوع کا، مجھے کیا پتا تھا سجود کا. تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز. تو محبت کے انداز ہوتا. اگر یہ بندہ محبت اپنے معبود سے کرے تو کبھی دن میں 5 مرتبہ ان کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، کبھی نماز، کبھی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جیسے روزہ، کبھی ان کے در پہ آ کر پڑاؤ ڈالتا ہے جیسے کہ اعتکاف، کبھی اپنا آپ ان کی محبت میں لٹا دیتا ہے، اپنا مال زکوٰۃ و خیرات کی صورت میں، کبھی اپنا قیمتی لباس چھوڑ کر ننگے پاؤں ننگے سر ساری سہولیات کو چھوڑ کر محبوب کو پانے کے لیے کبھی ادھر بھاگنا کبھی ادھر دوڑنا کہ مجھے میرے محبوب مل جائے. تو کلمہ تعارف ہے،
نماز تعلق ہے اور زکوٰۃ محبت ہے، روزہ عشق ہے۔ اگر ان سب کو فیل کریں، کلمہ تعارف ہے، کلمے کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا تعارف ہو گیا کہ ہم مسلمان ہو، سارا کفر چھوڑ کے، شرک چھوڑ کے، بت پرستی چھوڑ، اس نے اسلام کیا، کلمہ، یہ تعارف۔ نماز تعلق، اللہ سے تعلق کا بہترین ذریعہ، اللہ سے ملاقات اور تعلق کا بہترین ذریعہ۔ اور زکوٰۃ محبت ہے، محبت ہے تو وہ مال نکالتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن جن کو محبت ہو وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی رکھ کے دیتے ہیں کہ کیا پتہ کم نکل جائے، کیا پتہ اس سے زیادہ زکوٰۃ ہو، اسی گمان میں زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ بھی پھر ان کے ساتھ زیادہ معاف کرتا ہے۔ اور روزہ عشق ہے، جس طرح ایک عاشق ہوتا ہے، جب اس کو عشق ہو، ایک ماں کو اپنی اولاد سے عشق ہوتا ہے نا، تو اگر اس کا بچہ بیمار ہو، اس ماں کو کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو روزہ عشق ہے، عشق میں ڈوب کر وہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ اور حج یہ جنون ہے، دیوانگی، اگر ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے یہ دیوانگی کی ایک صورت ہے کہ عام طور پر اگر بندہ اس طرح پھرتا ہوا نظر آئے، ایسے لباس میں نظر آئے، ایسے دوڑتے ہوئے نظر آئے، ایسے کام کرتے ہوئے نظر آئے، لوگ کہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ سکھا دیا، تو یہ ایک جنون کسی کے۔ تو رمضان المبارک کام کا مہینہ اور ذوالحجہ انعام کا مہینہ ہے، اس لیے انعام کے مہینے میں غافل نہیں رہنا۔ وہاں تو جانے والے غافل رہ ہی نہیں سکتے، لیکن بعض جو سیکھے بغیر جاتے ہیں وہ وہاں پہ بھی جا کے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ بھی وہ بھی غافل نہ رہیں، یہ برکتیں نازل ہوا۔ اس لیے بیت اللہ محبت الہی کو پورا کرنے کے لیے بہترین نشانی میں سے ایک نشان۔ تو جو حج کا سفر ہو یہ عاشقانہ محبت کا سفر، اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ مومن نے کلمہ پڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو اللہ رب العالمین نے آزمایا کہ یہ اپنی محبت میں سچا ہے یا نہیں۔ ساری دنیا آزماتی، ہم کسی کو تھوڑے پیسے دے کر کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کچا ہے کہ پکا، ہم بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو اللہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ ہم کچے ہیں کہ پکے، ایمان کے اعتبار۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مومن سے امتحان لیا۔ اب جو امتحان اللہ نے مومن سے لیا، جو اس طور پر اعمال بتائے، ایک کو کہتے ہیں مالی امتحان، ایک کو کہتے ہیں جانی امتحان۔ زکوٰۃ دینا مالی امتحان، تو مومن رجب اور شعبان کے مہینے زکوٰۃ نکال کر اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، رمضان میں نکالتا ہے، کئی دفعہ پورے سال نکالتا ہے، آہستہ زیادہ زکوٰۃ، آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ نکالتا رہتا ہے، لیکن عموماً وہ شروع کرتا ہے۔ پھر دوسرا امتحان جانی تھا، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں لیا۔ مومن کو کہا نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کھاؤ گے بھی نہیں پیو گے بھی نہیں، یہ روزہ۔ تو یہ جانی امتحان، روزہ جانی امتحان۔ تو اس میں بھی مومن باز ہو گیا، اس کو بھی کر لیا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تم جانی امتحان میں بھی پاس ہو گئے اور مالی امتحان میں بھی، تو اب تم احرام باندھ کے آؤ میرے گھر کی طرف، میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت
कुछ को बुलाते हैं, कुछ को नहीं बुलाते। बुलाने में भी हिकमत, न बुलाने में भी हिकमत। लेकिन एक मोमिन, एक बंदे की कैफियत उसी तरह होनी चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं। जाना न जाना ये एक बात है, लेकिन उन महीनों की कदर करना, उन महीनों में अमाल करना, उन बरकतों को समेटना, दुआओं का एहतमाम करना और वो दुआएं मांगना और अपनी दुआओं में इस दुआ को भी शामिल करना कि या अल्लाह, आपके उश्शाक इस वक्त मक्का में और बहुत सारे मदीना मुनव्वरा में कोई तहज्जुद के बाद, कोई तिलावत के बाद, कोई तवाफ के बाद, कोई हतीम के सजदों के बाद, कोई जमजम पीने के बाद, कोई साया काबा में बैठकर या अल्लाह आपसे सच्ची सच्ची दुआएं मांग रहे होंगे। वो आपके उश्शाक दुनिया के लिए और आखिरत के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, वो दुआएं। इंसान कई ऐसे होते हैं जो लिस्ट बनाकर जाते हैं कि ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। अल्लाह, उन्होंने जितनी खैर की दुआएं मांगी हैं, अल्लाह हमारे हक में भी वो दुआएं कबूल फरमा। और अल्लाह, यकीनन जो आपके लिए एहराम बांध कर वहां पे हाजिर होंगे, आप उनकी कदर भी करेंगे, इकराम भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे। तो आपकी तरफ से इज्जत ये कि आप अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे, बरकतों का नुज़ूल फरमाएंगे, तजल्लियात का नुज़ूल फरमाएंगे, अपना कुर्ब उनको अता फरमाएंगे। अल्लाह, जो रहमतें उन पर नाजिल फरमाते हैं, अल्लाह हम पर भी नाजिल फरमा। आप तो ज़मान व मकान से बाला है, आप तो कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो ये दुआओं का एहतमाम करना, उस कैफियत को अपने अंदर लाना और तैयार बैठना कि क्या पता कल बुलावा आ जाए, क्या पता 10 दिन में आ जाए, क्या पता इसी दौरान आ जाए, ज़िलहज्जा से पहले पहले बुलावा आ जाए। मोमिन इस गुमान को लेके बैठता है।